اس نہیں ہوگا ایک چیز کے علاوہ. کون سی چیز ہے؟ سویا ہوگا، بیٹھا ہوگا، اچانک خوشبو آئے گی. کہاں سے خوشبو آئے گی؟ تیرے اوپر کا جو جنتی ہے نا، اس نے کروٹ بدلی ہے، اس کی کروٹ بدلنے کی وجہ سے خوشبو آئی. تو اس میں اور تجھ میں فرق کیا ہے؟ اس میں اور مجھ میں فرق کیا ہے؟ اس کے نام اعمال میں صرف ایک سبحان اللہ زیادہ ہے. افسوس کرے گا جنت میں، افسوس کرنے سے درجے تو نہیں بلند ہو گیا، ہو گیا کچھ بھی نہیں ہوگا. جو کچھ ہے یہ دنیا میں پڑھاؤ اپنے بچوں سے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیا میں تعلیم نہ دیجیے، آپ حافظ قرآن بن کر، آپ عالم دین بن کر اچھے سے اچھے ڈاکٹر بن سکتے ہیں، اچھے سے اچھے ایڈوکیٹ بن سکتے ہیں، اور اچھے سے اچھے پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں. آپ کے پاس عالم اور حافظ کی اگر ڈگری ہے، ساری ڈگریاں اس کے سامنے ہیں. جیسے ہم لوگوں کی ساری ڈگریاں بتاؤ، وہاں سے آپ ڈگریاں چاہتے ہوگی، وہاں پتہ چلے گا گدھے پر سوار تھا یا گھوڑے پر سوار تھا، وہاں پتہ چلے گا. پھر وہاں جنت میں آئیں گے، نہیں عالم صاحب مجھے جہنم میں چلا لے جاؤ جنت میں، پھر لے جائے گا. عالم صاحب کہیں گے وہ سمجھا تھا دنیا میں بچے کو پڑھا، نہیں پڑھا رہے، نماز پڑھو، دین کے دائی آپ کے پیچھے محنت کر رہے تھے، نماز پڑھو، نہیں پڑھنا ہے. اس دن آپ میرے دوستوں یہ سب نام ہمیں مرنا ہے، اللہ کو دکھانا ہے، خبر بھی سننا ہے، قیامت تک کے لیے اس کی تیاری کرو. اور خاص طور پر اپنے بچوں کو تیار کرو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ. کون سے مدرسے میں اگر جا کر آپ یہ کہیں گے نا کہ میری حیثیت نہیں ہے کہ میں 100 روپیہ مہینہ بھی دے سکوں گا، لیکن میرے بچے کو پڑھانے کی تمنا ہے، اگر حقیقت میں آپ مجبور ہیں، کوئی مسجد کا امام یا مدرسے کا مدرس آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ میں بغیر فیس کے نہیں پڑھاؤں. کہے گا وہ کالج اسکول میں لائن لگا کے کھڑے رہتے ہیں، وہاں بارش، وہاں گرمی، اور وہاں کچھ نہیں لڑتا، وہاں یونیفارم اچھے سے اچھی جوتیاں، سب کچھ تیار ہے. اور یہ مدرسے کا بچہ تو ہم صاف کرتے چلے جاتا ہے، ماں کو بلانے کی فرصت نہیں. یہ قرآن کی اہمیت ہے آپ کے پاس، یہ قرآن کی عظمت ہے آپ کے پاس. اللہ کے واسطے قرآن کی بے حرمتی مت کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی ہم سے ناراض ہے. آج جو عذاب بھگت رہے ہیں، نہ ان ظالموں کی، ان جاہلوں کی، اور ان ناحس لوگوں کی، بے حس لوگوں کی کوئی مجال نہیں کہ قرآن کے پڑھنے والے پر اپنی آنکھ اٹھا کر دیکھیے اور مجھے اٹھائیں. واجب بتاؤ اللہ ہم سے ناراض ہے، اللہ ناراض ہے. اللہ کو راضی کیا قرآن کی تلاوت صبح دوپہر شام جتنا ہو سکے مسجد میں اذان کی پہلے آگے ضرورت سے فارغ ہو جائے، سنتیں پڑھ لیجیے. قرآن میں واقعہ ذکر کر کے اپنے بات کو ختم کرتا ہوں. مجھے بھی سفر میں جانا ہے اور اصل تو پروگرام بچوں کا ہوگا. آپ میرے جانے کے بعد، علماء کے جانے کے بعد آپ مت جائیے. آپ کے بچے اور اساتذہ کم سے کم 2-3 مہینے سے مسلسل یہ محنت کر رہے ہیں کہ آپ کے سامنے پروگرام پیش کیا جائے. اس لیے اس کی عظمت میں بیٹھے رہیے. عشاء کی نماز پڑھ ہوگی آرام سے آپ دیتے ہیں. حضرت محمد رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات ہے، میری بات حضرت علی محمد حضرت علیہ ایک بزرگ تھے، عمر زیادہ ہوئے، زبان میں قرآن کے الفاظ پڑھنے کے لیے پلٹتی نہیں تھی. وہ مسجد میں آتے تھے اور قرآن کا ورق پڑھتا ہے اور ایک ایک لکیر پر اس طرح انگلی گھماتے ہیں، اللہ تو سچا ہے تیرا قرآن سچا، اللہ تو سچا ہے تیرا قرآن سچا، اللہ تو سچا ہے تیرا قرآن سچا. ایک دن میں ایک مرتبہ اس طرح پورا قرآن پڑھتا ہوں. پڑھتے کچھ نہیں تھے، پڑھنا کچھ نہیں آتا، لیکن اتنا اللہ تو سچا ہے تیرا قرآن سچا، بس اتنا کہا کرتے. وہاں کے مسجد کے مؤذن اور امام نے دیکھا کہ ظہر کی اذان قرآن ہاتھ میں تھا. انہیں گھبراہٹ شروع ہو گئی. انہوں نے قرآن اٹھا رکھا اور بیٹھ گئے. مسجد کے امام نے پوچھا کیا ہو رہا تھا؟ انہیں عجیب سی گھبراہٹ ہو گئی اور اسی جگہ پر روح نکل گئی. مسجد اللہ قرآن پڑھ رہے ہیں، چاہتا نہیں کر پڑے، لیکن کیا کرتا ہے اپنی زبان سے اللہ تو سچا تیرا قرآن سچا. قرآن اٹھا کر رکھا اور ادب بھی کیا قرآن کا. سو گئے، آنکھ لگ گئی ہمیشہ کے لیے. جنازہ اٹھا، دفن کیا. مسجد کا امام اور مسجد کا مؤذن دونوں ایک طرح کا خواب دیکھ رہے ہیں کہ جنت میں ٹہل رہا ہے. جنت میں ٹہل رہا ہے. پوچھا کہ بھائی کون سی ادا اللہ کو پسند آ گئی کہ آپ جنت میں ٹہل رہے ہیں؟
اللہ نے مجھ میں کہا، اللہ نے کہا تو نے مجھے سچا کہا ہے، میرے قرآن میں سچا کہا ہے، تو بھی میرا سچا بندہ ہے، آ جائے قرآن اگر پڑھنا نہیں آتا تو سیکھو، سیکھنے کی کوشش کرو، قرآن پڑھنے والوں کو محبت کی نظر سے دیکھو۔ اور کسی کا کاروبار نہیں ہوگا نا، کاروبار میں نقصان جا رہا ہے، اس کا پتا تو عمل کرو تو اس پہ چاہیے کاروبار کے لیے بھی عمل کرے گا نا۔ تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ نماز کی توفیق دے تو دی آمین کرتے، اللہ کاروبار میں برکت دے تو آمین 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 ثم آمین، 3 بار کرتے ہیں۔ تو کاروبار کے لیے تو کرو گے نا۔ اگر کسی کو کاروبار میں نقصان جا رہا ہے، کسی کا کام نہیں ہو رہا ہے، بہت اچھا نسخہ بتا رہا، صبح 9 بجے کی نماز پڑھو، کسی بھی مکتب میں چلے جاؤ، مدرسے میں چلے جاؤ، وہاں کے پڑھنے والے بچے کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھو، دل میں اتنا کہو کہ محمد رسول اللہ کا مہمان ہے، میں دل سے اس کی عزت کرتا ہوں، اپنے سے جو بن سکے آپ سے 10 روپے 5 روپے 50 روپے اس بچے کو دے دو اور اللہ کو اس کا واسطہ دے کر نکل جاؤ۔ میں قسم خدا کی کہتا ہوں کہ آپ خالی ہاتھ نہیں ہو، یہ مہمان رسول ہے، ان کے اوپر محبت کی نظر ڈالو گے نا آپ خالی ہاتھ نہ دنیا میں لوٹو گے نا۔ اس لیے پڑھنے پڑھانے والوں پر محبت کی نظر کرو، جنہوں نے علماء کو محبت کی نظر سے دیکھا ہے اللہ ان کا بیڑا پار۔ بس یہ آپ نے بات سنا، ایک شخص کو دیکھا گیا کتے کی طرح بھونک رہا، کتے کی طرح اس کی آواز بھونکتا تھا، جیسا کتا بھونکتا تھا، اس کو پوچھا تو جواب نہیں دیتا۔ اس کی پوری تحقیقات کی گئی، تحقیقات کرنے کے بعد یہ پتا چلا کہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب بیان کرتے تھے نا اس دیش کی آزادی کے لیے اور اسٹیج سے اترتے تھے، اترنے کے بعد یہ شخص انہیں یہ کہتا تھا کہ کتے کی طرح بھونکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جملہ سن لیا اور جس نے آقا کے روزے کے بعد بیٹھ کر 17 سال تک حدیث پڑھائی ہے کہ اللہ اس کو چھوڑے گا اس انسان، اس نے کہا کہ وہ کتے کی طرح بھونکتا ہے، اتنا جملہ ایک بار کہا